الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم علی الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ، اس کا عنوان علم کے فضائل، اور جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں رب دو جہاں نے کلام مجید کے اندر آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب تخلیق کی، اور پھر آپ کی تخلیق کی تو آپ کو علم عطا کیا، علم کے ذریعے اللہ پاک نے باقی مخلوقات پر آپ کو فضیلت بخشی، فوقیت دی اللہ پاک نے۔ تو ان آیات کے اندر اللہ پاک نے، ان ساری آیات کے اندر رب کائنات نے مختلف چیزوں کا ذکر کیا، جن کا ہم علیحدہ علیحدہ اس کا ذکر کر کے ہم اس سے معلومات لے رہے ہیں۔ اب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم عطا کیا، اس علم کی فضیلت کہ آدم علیہ السلام کو کتنا رب کائنات نے علم دیا، کتنا علم دیا، اتنا علم دیا کہ کہا کہ کل شیء، ہر چیز کا علم دیا رب کائنات نے، کہ اتنا علم تھا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب تفسیر روح البیان میں ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا گیا، 7 لاکھ زبانوں کا علم، اور 1000 پیشوں میں آپ خوب ماہر تھے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ مگر آپ نے کھیتی باڑی کا جو نا منصب اس کو سنبھالا، کہ آپ کا جو نا ذریعہ معاش وہ کھیتی باڑی تھی، کہ آپ نے کھیتی باڑی کو اپنایا۔ آدم علیہ السلام کا پیشہ جو نا وہ کھیتی باڑی تھی، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام آپ کا پیشہ وہ نجاری کا کام کرتے تھے، بڑھئی تھے، لکڑی بنانا، یعنی بڑھئی کا پیشہ آپ کے پاس تھا۔ اور ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ جو نا درزی گری تھی، کپڑے سٹائی کرتے تھے۔ اور صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ تجارت، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ زرہ بنانا، لوہے کی زرہ بناتے تھے۔ رب کائنات نے اتنا زبردست پیشہ دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھوں میں پگھلتا تھا، ہر سائز کی زرہ بناتے تھے، اور موٹے بندے کے جسم پر جاتی تو اس طرح کی زرہ ہوتی، پتلے بندے کے جسم پر آتی تو اس طرح کی زرہ، یعنی کہ اتنا لوہا نرم کر دیا گیا تھا آپ کے لیے۔ تو آپ کا پیشہ زرہ بنانا تھا۔ اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا پیشہ جو نا زنبیل سازی تھی، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عمل مبارک تھا وہ بکریوں کو چرانا تھا۔ اب یہ پیشہ رب کائنات نے یہ علم دیا، اور اتنا علم دیا رب کائنات نے، پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام فرشتوں اور اپنی اولاد کے سارے نام رب کائنات نے سکھا دیے، جمادات، پرندے، چرندے اور ہر جاندار، یعنی کہ قیامت تک پیدا ہونے والے کے نام رب کائنات نے بتائے۔ اتنا علم دیا رب کائنات نے۔ آج دیکھیں کہ جدید ٹیکنالوجی کتنی بڑھ چکی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی اگر ہم اس کا جائزہ لیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیں ٹیکنالوجی کا، تو ان ساری ٹیکنالوجی کا ہم شمار نہیں کر سکتے کہ اللہ پاک نے سارا علم آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ یعنی کہ روزمرہ زندگی کے اندر ہماری جو استعمال کی اشیاء ہیں اور جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، اس ساری ٹیکنالوجی کا علم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ اب اس علم کے فضائل کہ اللہ پاک نے اس علم کے ذریعے ہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں پر فوقیت بخشی، باقی مخلوقات پر فوقیت بخشی۔
اس علم کی وجہ سے کہ اللہ پاک نے اس علم کے اتنے بڑے فضائل رکھے. اور تفسیر عزیزی کے اندر ہے علم کے فضائل جو نہ بیان فرمائے گئے. اس کے اندر ایک یہ کہ وہ شخص جو طالب علموں کے زمرے میں نہ اس کا شمار ہوتا ہے علم حاصل کرنے والے کا، یعنی کہ علم والا کسی علم حاصل کرنے کے لیے اگر کسی اہل اللہ کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو وہ کیا شمار ہوتا ہے اس کا شمار علم والوں میں شمار ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، یعنی کہ اہل اللہ کی صحبت میں جب وہ بندہ بیٹھا رہتا ہے تو وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور وہ عبادت کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ جس وقت یہ اپنے گھر سے طلب علم کی نیت سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر نیکی پاتا ہے، نیکی پاتا ہے. اور فرشتے اس کا اعزاز کرتے ہیں، فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور اس کے اوپر جو نا اس کے سر کے اوپر بھی پروں کا سائباں کرتے ہیں فرشتے. اور چوتھا یہ کہ علم کے حلقے کا رحمت الہی نازل ہوتی ہے لیکن علم کے حلقے کے اوپر اور جس میں وہ شریک ہوتا ہے. پانچواں یہ کہ علم کا ذکر سننا عبادت ہے، عبادت ہے علم. چھٹا کہ جب کوئی مسئلہ مشکل انسان کو درپیش آتا ہے اور وہ مسئلہ اس کا حل نہیں ہو رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان منکسر القلوب ہے، اس میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی کہ اس وقت بھی اللہ پاک کے ہاں وہ عبادت میں ہی ہے، حالانکہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا لیکن وہ عبادت میں ہی. ساتواں یہ ہے کہ اس کے دل میں علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور علم کی دوسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین مال پر 7 وجہ سے افضل ہے، 7 وجہ سے افضل ہے. اب اول یہ کہ علم پیغمبروں کی میراث ہے اور مال فرعونوں کی میراث، فرعون شداد النمرود کی. دوسرا یہ ہے کہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے مگر علم بڑھتا ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. تیسرا یہ کہ مال کی انسان حفاظت کرتا ہے مگر علم انسان کی حفاظت کرتا ہے. چوتھا یہ کہ مرنے کے بعد مال تو دنیا میں رہ جاتا ہے لیکن علم قبر کے اندر جاتا ہے. پانچواں یہ کہ مال مومن اور کافر سب کو مل جاتا ہے مگر علم دین کا نفع صرف ایمانداروں کو حاصل ہوتا ہے، ایمان والوں کو حاصل ہوتا ہے. چھٹا یہ کہ کوئی بھی عالم سے بے پرواہ نہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں ہوتی. بہت سارے لوگوں کو مالداروں کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن علم والوں کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی. اور پھر علم کی تیسری فضیلت کہ قرآن مجید میں 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتی. نمبر 1 عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. نمبر 2 خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے. نمبر 3 دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے. نمبر 4 اندھا اور جو نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے. نمبر 5 اسی طرح اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں ہو سکتی. نمبر 6 سردی اور گرمی برابر نہیں ہو سکتی. نمبر 7 زندے اور مردے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. دیکھو یہ علم کی فضیلت ہے کہ جو مثالیں رب کائنات نے قرآن مجید میں علم کی فضیلت پر دی، یہ وہ والی فضیلتیں ہیں. اور چوتھی علم کی فضیلت کہ 7 پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بڑے بڑے فائدے حاصل ہوئے. آدم علیہ السلام کو اس علم کی وجہ سے فرشتوں سے سجدہ رب کائنات نے کروایا اور اس علم کے ذریعے خضر علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم عطا کیا تو ان کی صحبت میں موسیٰ علیہ السلام کو جا کے بٹھایا. نمبر 3 یوسف علیہ السلام کو علم نے قید سے نکالا اور تخت جو نا بادشاہی عطا کی. اللہ پاک نے ان کو تخت بادشاہی اس علم کے ذریعے عطا فرمائی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ علم نے بلقیس جیسی صاحب جمال اور صاحب تخت و تاج بھی عطا کی. اور داؤد علیہ السلام کو علم نے ہی بادشاہی دی. عیسیٰ علیہ السلام کے
علم نے ان کی ماں سے تہمت دور کروائی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر جو شفاعت کبریٰ کا صحرا باندھا وہ علم کی وجہ سے۔ اور پانچویں علم کی فضیلت کہ تعلیم یافتہ کتے کا شکار بھی حلال ہے، یہ علم کی برکت ہے۔ ویسے کتا نجس ہے، لیکن قرآن مجید میں سورہ مائدہ کے اندر کتے کا ذکر آیا کہ جس کتے کو علم مل جاتا ہے، جس کتے کو سدھا دیا جاتا ہے، سکھا دیا جاتا ہے، اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے شکار پہ چھوڑ دیا جائے، وہ کتا شکار کو زندہ لے آیا ہے تب بھی کھانا جائز ہے، مگر وہ اس نے مردہ کر دیا، مار دیا ہے، اس کو لے آیا پھر بھی کھانا جائز ہے۔ کہ علم نے دیکھو کتے کو بھی فضیلت دے دی، یہ ہے کہ اللہ پاک نے۔ اور چھٹی فضیلت اس کی یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی چونٹی کا علم کی بدولت اللہ پاک نے یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور اس کا نام ایک سورت کے نام کی ایک سورت قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے مقرر فرما دی۔ یہ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو علم دیا، اور کیا علم دیا؟ وہ چونٹی کہنے لگی کہ سورہ نمل کے اندر کہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو علم دیا ہوا تھا، آپ سمجھ گئے اور مسکرائے۔ اور یہ فضیلت اللہ پاک نے کس کی وجہ سے دی؟ علم کی وجہ سے۔ اور ساتویں فضیلت حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سارے بندوں میں سے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سارے بندوں میں جو ڈرنے والے ہیں مجھ سے وہ علماء ہی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جنت ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جنت علماء ہی کے لیے ہے، اور دوسروں کو بھی انہی کی تو فعل جو نا جنت ملے گی، ان علماء کے ذریعے۔ اور آٹھویں فضیلت حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ عالم کی بزرگی عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی جو نا فضیلت چاند تاروں پر ہے۔ اور 9ویں فضیلت تمام بادشاہ جو نا لوگوں پر بادشاہ حکومت کرتے، اور بادشاہ پر علم والا حکومت کرتا ہے، علم والا حکومت کرتا ہے۔ دیکھو بادشاہ اگر بیمار ہو جائے تو بادشاہ کا علاج کون کرتا ہے؟ علم والا، جس کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، طب کا علم دیا ہے، وہ اس کا علاج کرتا ہے۔ اور 10ویں فضیلت علم کی یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دنیا 4 شخصیتوں سے قائم ہے: عالم بعمل سے، علماء سے محبت رکھنے والے اور جاہلوں سے، اور سخی مالداروں سے، اور صابر فقیروں سے۔ یعنی کہ دنیا 4 شخصیتوں پر قائم ہے: بعمل عالم، علماء سے محبت رکھنے والے، اور جاہلوں سے، اور سخی مالداروں سے، اور صابر فقیروں سے دنیا قائم ہے۔ یعنی کہ ان 4 لوگوں سے دنیا قائم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھو اس علم کے ذریعے انسان کو کتنی جو نا عزت بخشی، کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ تو اسی لیے فرشتوں کو کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دیکھو اللہ پاک نے دکھانے کے لیے کہ ایک وقت آئے گا، یہ اس علم کے ذریعے یہ انسان ہواؤں میں اڑتا پھرے گا، اس علم کے ذریعے یہ زیر زمین سمندروں کے نیچے جا کے سمندروں کی تہوں میں خزانے تلاش کرتا پھرے گا، اس علم کے ذریعے۔ رب کائنات نے فرشتوں کو دکھایا کہ دیکھو تم کہتے ہو میں عبادت کرنے کے لیے تم ہو، لیکن دیکھو میں نے اس انسان سے کتنا بڑا کام لیا۔ یہ کس کی وجہ سے؟ اس علم کی وجہ سے۔ تو رب کائنات کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم و عمل دونوں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو علم نافع ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔